سال ایکسپورٹس 28% بڑھی تھیں، اب وہ 19% اس میں کمی آ گئی ہے۔ آئی ٹی جو تھی وہ ہر مہینے $260 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، اب وہ 206 پہ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب 21% کمی ہوئی ہے۔ پچھلے سال 45% مطلب بڑھاوا ہوا تھا، اب 21% کمی ہو گئی ہے۔ اگر آپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس دیکھیں تو یہ $1.6 بلین تھی اکتوبر پچھلے سال میں، اور اس اکتوبر میں یہ 1.36 بلین ہے۔ اس کا مطلب ہے 15% کمی ہوئی ہے اس میں۔ اور پچھلے سال جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس تھیں وہ تقریباً 26 سے 27% گرو کر رہی تھی۔ اگر آپ ریمیٹنس دیکھیں تو ریمیٹنسز میں بھی کمی ہوئی ہے۔ ریمیٹنسز جو تھی وہ 2018 میں $19 بلین تھیں، $19 ارب، اور وہ بڑھ کے $31 ارب ہو گئی تھی پچھلے سال۔ اور اس سال جو ہے، جو اگر 4 مہینے دیکھے جائیں تو وہ پچھلے سال سے تقریباً 8% کم ہے۔ آپ ایک اور چیز ہم نے انٹروڈیوس کی تھی، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس میں $290 ملین ہر مہینے جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، اور اب وہ ستمبر میں وہ کم ہو کے 168 پہ آیا، اور اکتوبر میں 100 پہ آ گیا۔ یہ ایک مہینہ پرانی آپ کو میں فگرز دکھا رہا ہوں، تو ابھی کا یہ جو فگرز ہیں وہ 100 پہ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے 65% جو ہے وہ ریڈکشن ہوئی ہے۔ مشینری آپ کو پتہ ہے جب آتی ہے تو اس کا مطلب امپلائمنٹ ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے۔ وہ جو اکتوبر پچھلے سال میں جو نمبر تھا وہ $872 ملین تھا، اب $457 ملین ہو گیا اس سال، 48% ڈکلائن ہے۔ اگر آپ ڈیٹ کو دیکھیں تو یہ 8.9 ٹریلین کا جو ڈیٹ اور ادر لائبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، جس کا مطلب ہے 17% ڈیٹ بڑھا ہے ان 6 مہینوں میں۔ ریزرو جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع ہو رہا تھا تو اس وقت $16 بلین کے تھے، آج وہ تقریباً $8 بلین ہے، 51% کمی ہوگی۔ اور جو مارکیٹ ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس اس سال پیسے نہیں ہوں گے اپنی واجبات دینے کے لیے، تو جو ڈیٹ، جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ آج کی ڈیٹ میں انہوں نے دکھا دیا تھا 122% ہے۔ تو لیکن چلیں، آج سے کچھ دن پہلے یہ تقریباً 69% تھا۔ یہ ایک مطلب ضروری نہیں ہے کہ مطلب ڈیٹ سواپ جو ہے لوگ جا کے سواپ کر لیں یا انشور کر لیں، یہ ایک قسم انڈیکیٹو پرسیپشن ہوتا ہے مارکیٹ کا کہ مارکیٹ کے بیچ میں کیا لوگ سوچ رہے ہیں۔ اور اس کا پرابلم ہی یہی ہے کہ حکومت کو میں بار بار میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنی کیش فلو دکھا دیں، اس میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ضروریات جو ہیں وہ $40 بلین ہیں، جس میں 6 ہم نے ریزرو بڑھانے ہیں، لیکن چلیں $34 بلین کے ہمارے جو واجبات ہیں اس کا کس طریقے سے ہم ان کو پورا کریں گے، اور وہ آپ کیش فلو، ان فلو اور آؤٹ فلو دکھا دیں گے تو مارکیٹ میں ایک قسم سے اعتماد آ جائے گا، اور آپ کا یہ سی ڈی ایس وغیرہ کم ہو جائے گی، یا آپ کا ریٹ جو ہے ایکسچینج ریٹ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس میں فلڈز کا بھی ایک حصہ ہے، کہ ان امپلائمنٹ کو تقریباً 22.5% سے انکریز کرے گی، کیونکہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، مطلب اگر گروتھ جو ہے 6% سے 0 پہ آئے گی، تو یہ ان امپلائمنٹ تقریباً 22.5%۔ اور ایکسچینج ریٹ جو آپ کا ہے وہ 25% کم ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں ہم 178 پہ چھوڑ کے گئے تھے،
آج کی ڈیٹ میں یہ 223 ہے انٹر بینک میں، 230 ہے ایکسچینج کمپنیز دے رہی ہیں، اور 240 پہ ہے آپ کا جو ہے ایک قسم انفارمل حوالہ۔ مارکیٹ نے کیا کہا ہے؟ مارکیٹ کہہ رہی ہے، ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ آپ کی ریٹنگ وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھی، تو انہوں نے پہلے اس کو نیگیٹو کیا اور پھر ایک ناچ نیچے گرا دیا۔ موڈیز نے آپ کا B3 سے CAA1 کر دیا، اور فچ نے آپ کو B- سے CCC+ کر دیا۔ تو میں اینڈ پہ جو کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں تو ایک آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں، یہاں ہمارے اسپیشلسٹ ہیں جو کہ آپ کو ہر ایریا کے بیچ میں بتائیں گے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ میرے نزدیک تو پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے اور رجیم چینج کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے پاکستان کی اکانومی کو ڈیریل کر دیا، اور میں نے آپ کو وہ سلائڈز دکھائی ہیں کہ 6 مہینے میں جو بربادی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جو رجیم چینج ہوئی تھی اور جس طرح بھی ہوئی تھی اور جس نے بھی کی تھی، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی برباد ہو گئی ہے۔ ہمیں پھر سے شروع کرنا پڑے گا جو ہم نے کام شروع کیا تھا۔ مارکیٹس، انویسٹرز، ہمارے اپنے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمارے پہ بیٹ لینے کو تیار نہیں ہیں اس وقت۔ وہ کیوں بیٹ لینے کو تیار نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ 75% الیکشن ہار چکی ہے۔ کراچی میں سے الیکشن ہارے ہیں، پورے ملک میں الیکشن ہارے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سٹیبل، یہ ہمیں نہیں لگتا کہ زیادہ دیر یہ حکومت رہے گی ایون اگر الیکشن بھی ہو، تو وہ ہمارے اوپر بیٹ لینے کو تیار نہیں ہے، ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں۔ سو ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک قسم سے ایک کیوس میں ہے، اور پاکستان کو اب کیا چاہیے؟ پاکستان کو ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، اور سٹیبل گورنمنٹ اس وقت آ سکتی ہے جب آپ فریش، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا ہوگا، بیکاز جب تک ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے اور ایک مضبوط حکومت نہیں آئے گی، یہ جو انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی، یہ ہمیں اکنامک انسٹیبلٹی دیتی رہے گی، اور جب وہ ہوگی تو ہم اس کے بعد پھر سے وہ پروسیس جو تھا جس کو ہم پہلے کہتے تھے انکلوسو اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف گامزن ہوں گے۔ اس کے بارے میں اینڈ پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے چیئرمین عمران خان نے مجھے حکم دیا اور ہماری ٹیم کو کہ یہ تو ہم کرتے رہیں گے جو پالیٹکس ہے، آپ اکانومی کی طرف توجہ دیں، فیوچر کی طرف توجہ دیں، اور آپ اس وقت پلاننگ کریں ہر ایریا کی کہ اس وقت اگر جب الیکشن ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم آئیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، وی مسٹ ہٹ دی گراؤنڈ رننگ، اور اس کے بیچ میں ہم وہ پلاننگ شروع کر چکے ہیں۔ ہم پہلے یہ جو ہم کھڈے میں جا چکے ہیں، ہم نے کھڈے سے کیسے نکلنا ہے، اور پھر انکلوسو سسٹینیبل گروتھ کیسے لے کے ہم نے کرنی ہے جس سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور کسی سے ان کو مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ بہت شکریہ۔